ایک تو یہ کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں وہ دور تبع تابعین کا دور ہے، بڑا امپورٹنٹ دور ہے وہ، اور جیسا کہ بات ہو رہی کہ ایک تو یہ کہ جو علمی مسندیں اپنی شان سے اس وقت مختلف سلاطین علم کے جو ہیں وہ تشریف فرما تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو سلوک اور معرفت کے سلاطین تھے وہ بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ سلوک کی دنیا میں بھی، اگر میں یہاں سے میں چاہتا ہوں اب ذرا کنیکٹیوٹی جوڑیں کہ امام اعظم کو ہم صرف جو یوں کہیے کہ علمی دنیا تک محدود نہیں کر سکتے، بلکہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو میں کہوں کہ اگر معرفت کی دنیا میں صحیح انٹروڈیوس کرایا تو وہ امام اعظم ہی نے کروایا۔ پھر حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق بننا، دیگر صوفیہ سے آپ کا تعلق بننا، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت داؤد طائی کی شخصیت کا جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں جنید صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں جو ایک آئیکن ہیں، ایک سمبل ہیں اس دور کے تصوف کی معراج کا، کہ کیا مقام تھا۔ حضور داتا گنج بخش نے لکھا کہ آپ تصوف کے سید السادات ہیں۔ سید السادات، کیا مقام ہے اللہ۔ اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ امام اعظم کی صحبت میں اور آپ کے حلقہ شاگرد میں، حلقہ علم میں جو شاگرد بیٹھے تھے ان کا کیا مقام تھا، اللہ غور کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے آئمہ تھے یہ صرف علم ظاہر کے امام نہیں تھے، علم باطن کے بھی امام تھے۔ آج ہم بیٹھ کے ان کے بارے میں اتنی بے احتیاطی سے آراء دے رہے ہوتے ہیں، امام اعظم ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی، امام مالک ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ظاہر و باطن کے معراج پہ تھیں۔ اللہ، ان کا باطنی علم، اہل نظر نے لکھا ہے امام اعظم کا باطنی علم اور ان کے ظاہری علم میں ایسی، اگر آپ تعلق دیکھیں تو ان کا اگر ظاہر علم چشمہ تھا تو باطنی علم سمندر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کشف المحجوب دیکھیں کیا مقام بیان کیا حضرت داتا گنج بخش نے ان کا۔ اللہ، تو یہ جو ان کی بصیرت تھی حضرت امام اعظم کی، اسی نے تو ان کے ظاہری علم کو برکت دی اور امت کے اندر جاری و ساری کر دیا۔ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ حضرت داؤد طائی کا اپنے زمانے کے مشائخ سے اور اپنے زمانے کے اکابر سے، صوفیاء سے کیا تعلق تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ تارک و دنیا تھے، بالکل ایسا، وہ زہد کی دنیا کے راستے کے مسافر تھے، وہ اپنے زمانے کے سارے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ علماء سے ان کا تعلق تھا، صوفیاء سے ان کا تعلق تھا، اہل بیت اطہار سے ان کا تعلق تھا۔ یعنی کون سی بڑی شخصیت ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا۔ خود جب امام اعظم کی مجلس میں وہ علم ظاہر پڑھتے پڑھتے، علم فقہ، حدیث، قرآنیات، یہ سب پڑھتے پڑھتے جب ان کا توجہ باطن کی طرف ہوئی تو امام اعظم نے ان کو فرمایا تم ابی برائی کے پاس چلے جاؤ۔ اور ابی برائی اپنے زمانے کے بڑے مشائخ میں سے تھے، تو امام اعظم کے اپنے استاد کے حکم پر حضرت ابی برائی کے دست پرست پر انہوں نے بیعت کی، جو کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ اور امام حسن بصری کا تعلق اہل بیت اطہار سے علی درمیان میں رابطے دیکھیں کتنے واسطے کتنے کم ہیں۔ تو حضرت ابی برائی نے، حضرت یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد طائی نے حضرت ابی برائی کی مجلس میں اور ان کی صحبت میں رہ کے تربیت حاصل کی، ذکر کی برکات حاصل کی، اسلام کا جو نور باطن ہے اسے اپنی ذات میں سمایا، اور پھر خلافت کا خرقہ حاصل کر کے وہاں سے وہ آگے نکلے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو بڑے صوفیاء تھے، جیسے حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض فخر سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں 2 مرتبہ داؤد طائی سے ملا ہوں۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ داؤد طائی کا مقام اتنا بلند تھا کہ اس دور کے مشائخ آپ سے ملنے کو فخر سمجھتے تھے۔ بلکہ میں یہ حضرت داؤد طائی کا ایک قول بیان کرنا چاہوں گا۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا تو کسی ایسی شخصیت کا نام بتائیں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں تو نفع ہو، فرمایا نفع دینے والے چلے گئے۔ اللہ، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، تم خود نافع بنو۔ تصور کریں ان کا کیا معیار تھا اور آج ہم کس دور زوال میں ہیں۔ حضرت داؤد طائی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نفع دے سکتے تھے وہ اپنے چلے گئے۔ اب تو بس قحط و رجال کا زمانہ ہے۔ اللہ خود اور یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں معرفت بھی اپنے عروج پہ، سبحان اللہ، علم بھی اپنے عروج پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ لوگ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ وہ پہچانتے تھے چومی گویاں مسلمانوں بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ الا، انہیں پتا تھا طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اسلام کی ڈیمانڈز کیا ہیں، روحانیت کیا ہے، اس معیار کو وہ جانتے تھے۔ جب اس معیار کو دیکھتے تھے تو پھر انہیں کوئی اس معیار کا جب نہیں نظر آتا تو پھر اس طرح کہ وہ کمنٹس۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو تعلق ہے۔ ابراہیم بن ادم کو دیکھیں کہ ابراہیم بن ادم وہ ہیں جو سلطنت چھوڑ کے تصوف اور طریقت کی طرف آئے، اقتدار چھوڑ کے آئے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ حضرت امام محمد سے تعلق تھا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ میں اکثر جب کسی مسئلے میں الجھتا تو داؤد طائی کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا۔ اللہ، اچھا، یہاں بھی حضرت داؤد طائی کا زہد عروج پہ ہے جی، آپ کا طریق، آپ کا جو شان فخر ہے۔ فرماتا ہے جب کوئی مسئلہ میں آپ سے جا کے پوچھتا تو آپ اپنے نور باطن سے دیکھتے کہ اس مسئلے کا جواب دینے سے امام محمد کی کوئی دینی تربیت ہو سکتی ہے یا صرف کوئی اور یہ بیان کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔
اگر تو حضرت داؤد طائی یہ دیکھتے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے سے میری تربیت ہوگی، امام محمد فرما رہے ہیں، تو مجھے جواب دے دیتے. اچھا. اور اگر وہ ان کو یہ انشراح ہوتا کہ اس کا میرے کسی مسئلے کے ذات کے ارتقاء کے ساتھ اور میری اخلاقیات کے ساتھ اور میری روحانیت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، فرماتے ہیں میں ابھی مصروف ہوں، آپ چلے جائیں. یعنی اس کا مطلب کہ نفس کے احتساب کی اعلیٰ ترین اخلاص، یہ اخلاص کا معیار تھا. یعنی آپ دیکھیں صوفی کہتے کس کو ہیں جنید صاحب؟ صوفی کہتے ہیں جس کی نظر ہر لمحہ اپنے باطن اور اپنے خیال پر ہے. وہ اپنے خیال کو، اپنے باطن کے قبلے کو اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں اور کسی کو نہیں بناتا. اپنی توجہ لکل وجہۃ روا مولیھا، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ، فاستبقوا الخیرات. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قبلہ صرف ذات حق کو بنایا ہے. تو یہ اس مقام و مرتبے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. اور اگر آپ اس دور کو دیکھیں، آپ نے صرف یہ اشارہ فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب معرفت کی معراج کا زمانہ تھا، علم کی معراج کا زمانہ تھا. اس کے ساتھ ایک اور بات آپ مت بھولیں، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی معراج کا زمانہ تھا. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دنیا کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ جو تقویٰ ہے اس کا نور باقی نہ بچتا، اخلاقیات باقی نہ بچتی. آج ہم کہتے ہیں صوفیاء نے کیا کیا، بس جب دنیا کا بہاؤ تھا آپ کی سوسائٹی کے اندر، اسلام غالب تھا، ہر طرف سے تنتنا تھا، دولت تھی، غلبہ تھا، دنیاوی ثروتیں تھیں، اس زمانے میں ان ثروتوں کو چھوڑ کے، اس دنیا کی کشش کو چھوڑ کے اخلاقیات کی طرف اگر لوگ آئے تو ان لوگوں کے کردار کو دیکھ کے آئے. اور آپ دیکھیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار یعنی کس بلندی پہ ہوگا، یا ان کا علم کس بلندی پہ ہوگا کہ امام اعظم کی مجلس میں اگر کوئی لاؤڈلی بات کر سکتا تھا تو وہ آپ تھے. سبحان اللہ، ہے نا، سبحان اللہ.